حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کی وجہ سے یہاں تبلیغ کی اور لوگوں کو قائل کیا، اور ان کے کردار سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ جو ویسٹ ہے وہ اس کو مذہب اسلام کو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیغام ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہ انہوں نے درس دی تھی اخوت کی، محبت کی، شفقت کی اور صبر کی۔ اور جو مس انڈرسٹوڈ ہو رہا ہے دین اسلام، ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں ہمارا جو مذہب ہے وہ ایک پیس کے لیے ہے، ایک امن کے لیے ہے، اور اس کا چہرہ نہ بگڑایا جائے۔ اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں سب آج 1500 سال مکمل ہو گئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش۔ آج سرکاری سطح پر اور پورے ملک میں، پوری دنیا میں ایسی ہستی کے لیے آج ہم میلاد منا رہے ہیں، اور ہمارا پیغام ہے کہ اگر اس وقت کچھ مشکلات ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کے احکامات پہ عمل کریں۔ اگر آپ ان کے احکامات پر عمل کریں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ آج میں صدر انجمن اسلام ملتان مخدوم سید عمران الحسن گیلانی صاحب کو بھی آج ان کا پہلا یہ قیادت ہے جو انجمن اسلام ملتان کی کریں گے۔ انجمن اسلام ملتان ان کو بھی 100 سال کا آج ہو گیا۔ آج یہ 100 سال کا انجمن اسلام ملتان زیر اہتمام جو انجمن کے ہوتا رہا ہے، ہمارے پردادا صاحب نے شروع کیا تھا، اور آج یہ 5th جنریشن یہ اب اس کو قیادت کریں گے۔ تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور جذبہ دے کہ آپ ان کے مشن کو کامیاب کریں اور آگے لے کر چلیں۔ انجمن اسلام ملتان 1856 میں بنا تھا، اور آج ان کا جو کام تھا وہ تعلیم اور تدریس تھی، تبلیغ تھی، جو حضور پاک کا مشن تھا۔ یہ اپنے مشن کو جاری رکھیں، تعلیم کو فروغ دیں، اور اس کے لیے جو لوگ ہیں ہمارے بچے جو ہیں مستفید ہو سکیں۔ میں ان کو یہ بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے جد امجد نے، ہمارے تایا نے، ہمارے بزرگوں نے ولایت حسین اسلامیہ ڈگری کالج کی بنیاد رکھی۔ آج وہ بہت کامیاب کالج چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے علمدار حسین ڈگری کالج جو میرے والد کے نام پہ ہے وہ بھی ساتھ ہے، تو وہ بھی بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ تو تعلیم کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ اسلامیہ ہائی اسکول جو ہے یہاں دولت گیٹ، یہ 1958 میں بنا تھا۔ انشاءاللہ میں دعا گو ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا انسٹیٹیوشن بن جائے، اور اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ، اسلامیہ ہائی اسکول حرم گیٹ، اسلامیہ ہائی اسکول عام خاص باغ، ان کی بھی بنیاد انجمن اسلام نے رکھی۔ ایک جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ گیلانی لاء کالج ہے، گیلانی یونیورسٹی لاء کالج۔ لاسٹ ایئر ان کا جو میرٹ تھا وہ 92% تھا، اس دفعہ بھی 90 کے قریب ہے، اور جو سب سے ہائیسٹ نمبر جو آیا تھا وہ 98% اینڈ ابو، اس کو 100 میں سے اس کو ایڈمیشن ملا تھا۔ وہاں اب LLM بھی ہو رہی ہے، اور وہاں
PhD भी हो रही है, और उनके लिए गर्ल्स हॉस्टल भी मैंने बनवा दिया था, बॉयज़ हॉस्टल भी बनवा दिया था, और 10 PhD डॉक्टर्स भी बनवा दिए थे। अब उसका स्टैंडर्ड जो है पाकिस्तान के मयारी चंद लॉ कॉलेज में वो शुमार होता है। तो इसलिए मैं उनसे आपसे गुजारिश करूंगा, ये हमारा जो मिशन है हम इसको जारी रखेंगे और इसको कामयाब करेंगे। मैंने कल ही लॉ मिनिस्टर से बात की थी, टारड़ साहब से, मेरे कॉलीग हैं, सेनेटर भी हैं, वज़ीर भी हैं। मैंने कहा था कि उनका तादाद 100 स्टूडेंट है। अब इतना मेरिट हाई हो चुका है कि एडमिशन नहीं मिलता, तो जो आखिरी स्टूडेंट हैं वो भी 90% है। तो इसलिए आप 50 सीटें उनकी बढ़ा दें। अब इंशाल्लाह वो 50 सीटें बढ़ गई तो मुल्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा होगा। मैं इस दौरान मैं सदर साहब को और अपने भाई गवर्नर साहब KP के फैसल करीम कुंडी साहब को, मखदूम सैयद अबुल हसन गिलानी साहब को और मखदूम सोहेल हसन गिलानी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और सेक्रेटरी जनरल साहब जो मखदूम तनवीरुल हसन के बड़े साहबजादे हैं। इन्होंने टीम, ये भाई दोनों मिलकर ये फरीज़ा अंजाम देंगे। हम उनके लिए दुआ गो हैं। बहुत बहुत आज कल मैंने एक सेलिब्रेट किया था 6 सितंबर। ये कोइंसिडेंस है कि 6 सितंबर और ईद मिलादुल नबी ये एक साथ आई हैं, और मैं उन बहादुर जवानों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ, रिस्ट्रेंट के साथ, स्ट्रेटजी के साथ मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे खड़े हो गए, और उन्होंने पूरी दुनिया को बावर कराया कि जो पाकिस्तान है वो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, और एज अ न्यूट्रल स्टेट जो पाकिस्तान है वो उन्होंने बड़ी ग्रेसफुली एक्ट किया, बट दे हैड द राइट फॉर द सेल्फ डिफेंस। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरफेरेंस और वॉर डिक्लेयर कर दी, फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं था कि हमने फौरी तौर पर रिएक्ट किया, और 72 घंटों में पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तान का मकाम क्या है, और उसके लिए मैं मिलिट्री और सिविल लीडरशिप को मैं सलाम पेश करूँ। इनकलाब के लिए ये एक बहुत बड़ा ये अलमिया है, और उससे लाखों लोग मुतासर हुए हैं, और हम उनकी इमदाद जारी रखे हुए हैं। हम उनको अद्वियात की ज़रूरत है, टेंट की ज़रूरत है, उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और उनको बहुत सारी सहूलतों की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे, और जब ये फ्लड गुज़र जाएगा तो हम उसकी असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट करने के बाद हम वो गवर्नमेंट फ़ैसला करेगी उनको कैसे कॉम्पनसेट किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं इंतज़ामिया का, मीडिया का और तमाम NGOs का, सिविल सोसाइटी का, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में सब एक हैं, और हम बजाय तनकीद करने के हम एक दूसरे के काम में हम शरीक होकर मदद करें। मुल्तान में जो चीज़ें चाहिए थी सैलाब मुतासिरीन के लिए वो क्या हुकूमत की तरफ से पूरी कर दी गई हैं या अभी भी? देखें, हुकूमत भी कर रही है, मगर ये ज़िम्मेवारी अकेली हुकूमत की नहीं है, ये पूरे मुल्क की है, पूरे पाकिस्तान की है, हमारी है, सब की है। तो इसलिए मैं तमाम मुखैर हजरात से अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल कर इनकी मदद करें। जुलूस लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 12 रबीउल अव्वल के मौके पर पूरे पाकिस्तान और पूरे उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आज एक खुशी का दिन है, और आज के दिन आज देखें पूरे पाकिस्तान में, पूरी उम्मत मुस्लिमा में खुशी मनाई जा रही है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें कि अभी जब गिलानी साहब ने बात की 6 सितंबर भी है, तो कुदरत ने एक ऐसा मौका दिया है कि 12 रबीउल अव्वल और 6 सितंबर एक ही दिन बराबर हुए।
آپ نے پچھلے دن دیکھا جس طریقے سے ہماری حکومت نے, ہماری فوج نے جس طریقے سے مل سب پوری پاکستان کے عوام نے مل کر اپنے دشمن کو جواب دیا. آج 6 ستمبر کے موقع پر, 12 ربیع کے موقع پر ایک دونوں خوشیاں ہمیں اکٹھی ملی ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ آج ملتان میں اور پورے پاکستان میں جس طریقے سے جشن منایا جا رہا ہے. میں آج یہاں کے انجم اسلامیہ کو 100 سال پورے ہونے پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اس طریقے سے چیزیں چلتی رہیں. میں اس موقع پر اپنی طرف سے بھی تمام مقطع فکر کے لوگوں کو میں اپیل کروں گا کہ اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے, پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے, بلوچستان میں ہے, گلگت بلتستان میں ہے یا کشمیر میں ہے. ہم سب کو مل کر آج سیاست کو سائڈ پر رکھ کر ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. ریکنسٹرکشن کا فیز بھی آ رہا ہے, وہ بھی کرنا چاہیے. اور آج ہم ایک دوسرے پہ تنقید کے بجائے ہم عوام کی خدمت کریں تاکہ ان کو اپنے پاؤں پر دوبارہ ہم کھڑا کر سکیں. لہٰذا یہی میرا پیغام ہے سب کے لیے کہ آئے مل کر اس ملک کی دوبارہ جو ہے وہ آبادی کریں. دیکھیں اس وقت تو ہر حکومت جو ہے وہ اپنے اس میں پھنسی ہوئی ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے, پنجاب ہے یا سندھ ہے. ہر علاقے میں ایک ایکسٹریم سپر فلڈ آیا ہوا ہے. پیچھے ہو جائیں. ہر جو ہے وہ حکومت جو ہے اپنے صوبے میں لگی ہوئی ہے. بالکل اگر ہم سے ہو سکا, ہمیں جب بھی مشکل وقت آیا, میں خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے سندھ حکومت کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چاہے ہمارے پچھلے فلڈ تھے, چاہے پورے ایمرجنسی میں سچویشن آئی, چاہے اس وقت فلڈ ہے, سندھ کی حکومت نے ہمیشہ سپورٹ ہمیں کیا. ہم آج لگے ہوئے ہیں ریکنسٹرکشن میں. میں آج اس فورم سے تمام مقطع فکر کے لوگوں کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں, خیبر پختونخوا بھی آئیں, پنجاب بھی ہیں, سندھ میں, بلوچستان میں, اور جو بھی آپ کر سکتے ہیں ہم کریں. لہٰذا اس وقت جو ہے ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یکجہتی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ریلیف کے فیز میں ہیں, امداد کے فیز میں. جب ریکنسٹرکشن آئے گی تو پھر انشاءاللہ جو گورنمنٹ اسٹریٹجی بنائے گی مشاورت کے ساتھ ہم سپورٹ کریں گے. اور گورنر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں ہماری خوشیوں میں بھی اور سیلاب کے لیے بھی. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور کل بلاول بھٹو صاحب بھی 2 دن کے دورے پہ آ رہے ہیں, وہ ادھر بھی آئیں گے ملتان میں اور مظفر گڑھ بھی جائیں گے. تو لہٰذا ان کی آمد جو ہوگی وہ بھی باعث تقویت ہوگی مرکز کے لیے. اور جو سندھ گورنمنٹ نے امداد کی ہے, سنا ہے کہ وہ اب ادھر بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے. ہم ان کا بھی پیشگی شکریہ ادا کرتے ہیں.